اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انبیاء کرم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی زندہ ہی ہے، یعنی 1,24,000 پیغمبرہ اس دنیا میں آئے اور سبھی نے اس دنیا سے پردہ لے لیا اور زمین میں یعنی اپنے پردہ لے لیا، تو لیکن وہ اپنے حیات زندگی میں زندے ہے، وہ اپنے قبروں میں بھی زندے ہے، ٹھیک ہے، اور زمین ان کے بدن کو نہیں کھا سکتی، اور شہیدہ بھی جو اللہ کے راستے میں دین اسلام کو قائم رکھنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنا جان تک صرف کر ڈال دیا، اس کو بولتے شہید۔ شہید کا مرتبہ بہت ہی اونچا ہے، وہ انبیاء کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو بھی زمین نہیں کھاتی اور ان کو حیات زندگی میں وہ زندے ہے، لیکن انہیں مردہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک حیات میں منتنب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ رزق بھی پہنچا دیتا ہے۔ یہ قرآن کے آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ لینا کہ معنی کہ شہیدوں کے بارے میں بھی قرآن شریف میں آیا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، لیکن نبیوں کے بارے میں بھی حدیث سے بہت سے روایت سے ثابت ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد زندہ ہی ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، یہ زمین ان کے جسم کو نہیں چھو سکتی، وہ اپنے قبر میں بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ مشہور محدث بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور مشہور مصنف علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ کتاب لکھا ہے اور حیات الانبیاء نبیوں کی زندگی کے ثابت کیا ہے، یعنی حیات الانبیاء یہ کتاب لکھے ہے یہ بزرگوں نے، یہ تینوں نے، اس میں نبیوں کی زندگی، نبیوں کی برزخ کی زندگی کے بارے میں سب کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء کرام کے قبروں میں زندہ ہونے کی دلیلوں کے ساتھ ہم کو قطعی جانکاری ہے اور اس بارے میں تواتر کے درجے کو حدیث سے پہنچ چکے ہیں۔ دیکھو، آج تو ہم کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے، اور 1,24,000 پیغمبر آ گئے، ان لوگوں کے مزار شریف کہاں ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے نا۔ اللہ نے ان کو اپنے پاس لے لیتا ہے، اگر بھلے ان کا اس زمین میں جگہ ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے، وہ اپنے علم میں ان کو زندے رکھتے ہیں اور ان کو روزی رزق بھی دیتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ اپنے امت پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام امت کے پیغمبروں کو پوچھیں گے، یا رسول اللہ، یا پیغمبر، آپ لوگوں کو ان امتوں کی طرف سے آپ کو کیا جواب ملا؟ تو تمام پیغمبر فرما دیں گے، یا اللہ، ان کی زبانی جواب تو ہم کو معلوم ہے، لیکن ان کے اندر کی بات ہم کو تو معلوم نہیں، یہ دل سے ایمان لائے یا اپنے زبان سے کہہ دیا
ہم کو تو معلوم نہیں، اس طریقے سے وہ کہہ دیں گے۔ تو پیغمبر اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ انسان کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہیں اللہ کو، کیونکہ ان ربہم بہم یوم ذل خبیر، اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم کو تو دنیا میں ابھی ایک قبر موجود معلوم ہو جاتی ہے نبی پیغمبر کی مدینہ شریف میں، وہ جتنے بھی جو درگاہ ہے رحمت اللہ عالمین ہے، وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، انہوں نے کچھ کرامتیں دکھا دی، تو اس لیے ان لوگوں کی یہ لوگوں نے درگاہ بنا دیا۔ تو درگاہ بنایا مطلب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بزرگان دین ہے، دین اسلام کے ایک کھمبے ہے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کو معجزہ دکھا کے اسلام کو بلند مرتبہ پہنچا